12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114، 115، 114، 115۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَى، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت ماننے والوں کو، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، کہ اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکوں کا نیک۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہے۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئی، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، ان میں سے چند ایک۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جب کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 2،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 4، حضرت سکھ برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔